بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں علم عالم ود عباسی۔ آج ہم حدیث نمبر 241 سے کچھ آگے پڑھتے ہیں۔ کپڑے میں تھوک اور رینٹ وغیرہ لگ جانے کے بارے میں حدیث کو آپ سنیں بھی، آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں۔ جتنے لوگ سنیں گے آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ آپ کا بھی پڑ جائے گا۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے حمید کے واسطے سے بیان کیا، وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں تھوکا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سعید بن ابی مریم نے اس حدیث کو طوالت کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم کو خبر تھی۔ یحییٰ بن ایوب نے کہا مجھ سے حمید نے بیان کیا، کہا میں نے انس سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 242 ہے، نبیز سے اور کسی نشے والی چیز سے وضو جائز نہیں۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے زہری نے ابو سلمہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے۔ حدیث نمبر 243 ہے، عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون دھونا جائز ہے۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے ابن ابی حازم کے واسطے سے نقل کیا، انہوں نے سہیل بن سعدی سے سنا کہ لوگوں نے ان سے پوچھا اور میں اس وقت سہل کے اتنا قریب تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈال میں پانی لاتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے خون دھوتی۔ پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم میں بر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 244 ہے، مسواک کرنے کا بیان۔ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے غیلان بن جریر کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو بردہ سے وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے آہ آہ کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں تھی جس طرح آپ کیا کر رہے ہوں، یعنی کہ اندر اچھی طرح زبان کو بھی اور تالو کو بھی صاف کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 245 ہے، مسواک کرنے کا بیان۔ عفان نے کہا ہم سے صغر بن جویریہ نے نافع کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے، ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی، پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو، تب میں نے ان میں سے بڑے کو دے دی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نعیم نے ابن المبارک سے، وہ اسامہ سے، وہ نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختصر طور پر روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 245 ہے، یہ بھی مسواک کے بیان میں ہے۔ عفان نے کہا کہ ہم سے صغر بن جویریہ نے نافع کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے، ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی، پھر مجھ سے کہا گیا بڑے کو دو، تب میں نے ان میں سے بڑے کو دے دی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نعیم نے ابن المبارک
مبارک سے، وہ اسامہ سے، وہ نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختصر طور پر بیان کیا۔ آج ہم نے حدیث نمبر 2 اور 5 تک پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی، مجھے پڑھنے کی اور آپ کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔